الله الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. قل أتحاجوننا في الله، آپ فرما دیجئے کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کے معاملے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے اعمال ہمیں کام دیں گے، تمہارے اعمال ہمیں کام دیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اسی کے خالص ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد علیہم السلام کانوا ہودا او نصارا، یہودی یا نصرانی تھے؟ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ یہ سب یہودی یا نصرانی تھے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، آپ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو چھپائے گواہی جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے آ چکی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے واسطے وہ ہوگا جو تم نے کیا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے اعمال کی پوچھ نہیں ہوگی، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ پیچھے یہود و نصارہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے اور اسحاق علیہ السلام بھی یہودی تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی یہودی تھے، یعقوب علیہ السلام بھی یہودی تھے، اور نصارہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام یہ سب نصرانی ہیں۔ تو یہ سب اپنے اپنے دعوے میں ہیں کہ ہم یہ یہودی یا نصرانی تھے۔ اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ ہم پر بڑا مہربان ہے۔ یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ہم پر بڑا مہربان ہے، لہذا اللہ نے سارے انبیاء ہمیں عطا کیے۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بھی وہ یہودی یا نصرانی میں سے بھیجنا ہے۔ یہ یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ ہے کہ آخری نبی بھی اس یہود و نصارہ میں سے آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم پر بڑے مہربان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی متعلق فرمایا قل اتحاجوننا فی اللہ، اے میرے نبی تم ان کو کہہ دو کیا اللہ کے معاملے میں ہم سے جھگڑتے ہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ جیسے ہمارا رب ہے ویسے ہی تمہارا رب ہے، وہ تمہارا مخصوص نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے نا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ اللہ خالص ہمارا ہے، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ تو جواب دیا وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہم پر اس کی مخصوص عنایات ہیں، لہذا آخری نبی وہ بنو اسحاق میں سے ہونا چاہیے، بنو اسحاق میں سے، بنو اسماعیل میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو آگے اس کا یہی جواب دے وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ جب وہ رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، تو جہاں اس کا دل چاہے وہیں سے کسی کو نواز دے۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ تمہارے لیے مخصوص ہو کہ تمہاری نسل میں سے ہی نبی آئے اور کسی نسل میں سے نبی نہ آئے، یہ ضروری تو نہیں ہے، کیونکہ وہ ساری کائنات کا رب ہے، جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے۔ تو اس کی رحمت ہے، اس کی عنایت ہے، جس پر چاہتا ہے عنایت کرتا ہے۔ تو اس نے بنو اسماعیل میں سے آخری نبی بھیج دیا، تو وہ کیا تمہارا خالص رب ہے اور کسی کا نہیں ہے؟
فرمایا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ یہاں سے جو ہے نا ایک مقاطعے کی بنیاد رکھ دی، مقاطعے کی، تم ہمارے ساتھ اگر نہیں رہنا چاہتے نہ رہو، ہمارے اعمال ہمیں کام آئیں گے، تمہارے اعمال بھی ہمیں کام آئیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خالص اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ امت مسلمہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم خالص اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اور اطاعت الہی ملت ابراہیمی کا بنیادی جو ہے نا وہ بنیادی محل ہے۔ اطاعت الہی ملت ابراہیمی کا بنیادی اصول ہے، بنیادی اصول اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور ہم اللہ کے خالص ہیں، مخلص ہیں اللہ کے ساتھ، اور تم اللہ کے بارے میں غلط عقائد میں مبتلا ہو۔ ہم اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھتے ہیں، اور تمہارے اللہ کے بارے میں عقائد غلط ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اوروں کو شریک کرتے ہو اور اللہ کے بیٹے بنا دیے۔ کہنے لگے یہود، کیا کہنے لگے؟ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ نصارہ کہنے لگے مسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ لیکن امت مسلمہ کا یہ کوئی دعویٰ نہیں، امت محمدیہ کا کوئی دعویٰ نہیں۔ ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، باقی ساری کائنات کو اس کی مخلوق مانتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے ساتھ خالص ہیں، مخلص ہیں، اور تم اللہ کے بارے میں بھی غلط دعوے کر رہے ہو، اللہ کی اولاد ثابت کر رہے ہو، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو یہ جو ہے نا یہ ہمارے اور تمہارے جھگڑے کی بنیاد ہے۔ لہذا ہمارے ساتھ رہنا ہے تو ہمارے مذہب پر آ جاؤ، اگر نہیں رہنا تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال۔